آج کا جرگہ اس فیصلے کو پہنچا ہے کہ خون بہا میں گلزار خان کی بیٹی کو زوار خان کے بیٹے رقیب خان کے ساتھ نکاح کے بعد خون بہا میں دیا جائے گا۔ داجی میں نہیں جاؤں گی، داجی پلیز مجھے نہیں جانا بڑی حویلی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ نہیں میری بچی، تمہیں جانا ہوگا، وہ ایک قرب سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ پر داجی تم وہاں خوش رہو گی یہ میرا دل کہتا ہے۔ وہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے بولے۔ نہیں داجی پلیز، آپ رقیب لالا کو جانتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو۔ حور خانزادہ ہاؤس یعنی بڑی حویلی کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ آج اسے یہ حویلی بالکل انجان لگ رہی تھی۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں آنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہاں پہ موجود ہر شخص کی چہیتی تھی وہ۔ بی جان، حور ثنا بی جان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ حور بیٹا اندر چلو۔ زوار خان اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے۔ نہیں، وہ ڈر کر نفی میں سر ہلانے لگی، گویا وہ گھر نہ ہو کوئی جہنم ہو۔ خان کیا ہوا بچی کو؟ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہے؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ڈر رہی ہے پگلی۔ آ جاؤ میرا بچہ، اپنی بی جان پہ بھروسہ رکھو۔ بی جان اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ حور گڑیا پانی پیو جلدی سے۔ ثنا اسے صوفے پہ بٹھا کر پانی پلانے لگی۔ نہیں مجھے نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ چلو جلدی سے پیو۔ اوکے۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ گڈ۔ ثنا اس کا گال تھپک کر بولی۔ ثنا جاؤ حور کو رقیب کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ بی جان کی آواز نے حور پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ پر بی جان آپ تو لالا کو جانتی ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب صرف ہماری مرضی چلے گی۔ بی جان کے بجائے بابا جان بولے تو ثنا مجبوراً حور کو رقیب کے کمرے میں ڈھیر ساری تسلیوں سمیت چھوڑ آئی۔ ہمدان خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ہمدان خان کی شادی ان کی چچا زاد مہر خانم سے ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ان کے بڑے بیٹے گلزار خان نے جنم لیا، اور پھر ان کے چھوٹے بیٹے زوار خان نے جنم لیا، اور پھر بہت منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا جن کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ گلزار خان کی شادی خاندان سے باہر سعادہ بیگم سے ہوئی، جو نہایت سادہ اور محبت کرنے والی ملنسار خاتون ثابت ہوئیں۔ گلزار خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے جمال خان، منجلے بیٹے سجاد خان اور چھوٹے بیٹے زمان خان تھے، اور پھر زمان خان سے 7 سالہ چھوٹی حور عین آئی جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ زوار خان کی شادی اپنی خالہ زاد صنوبر سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے وقیب خان اور رقیب خان، دونوں جڑواں تھے۔ وہ دونوں سجاد کے ہم عمر تھے، اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام ثنا تھا جو زوار کی ہم عمر تھی۔ آمنہ کی شادی خاندان سے باہر اصغر خان سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام سلمیٰ تھا اور اس سے چھوٹی کا نام سیما تھا، اور بیٹے کا نام واصف تھا جو رقیب کا ہم عمر تھا۔ رقیب کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ پہ پڑے وجود پہ پڑی، اور اس کے اندر باہر ایک آگ سی دوڑ گئی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ تم کس سے پوچھ کر میرے روم آئی؟ ہاں؟ وہ اس پر دھاڑا۔ وہ چچا جان۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولے تو آخر بولے کیسے۔ بکواس بند کرو۔ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر گھر آیا۔ سوری لالا، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں لیٹی تھی، وہ ہمت کر کے بولتی گئی۔ پر یہ کیا؟ رقیب کا بھاری ہاتھ اٹھا اور ایک ننھے نازک سے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ وہاں روتی رہی۔ رقیب کچھ تو خدا کا خوف کرو، بچی ہے وہ 15 سال کی، اور تم اس پر اس قدر ظلم کر رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ بی جان برہم ہو کر بولی۔ سجاد کو خدا کا خوف آیا میرے بھائی، میرے دوست کو مارتے ہوئے، بولے بی جان اسے میرے بھائی پر رحم آیا تھا، جو اب میں اس کی بہن پر رحم کروں؟ نہیں بی جان، میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، وہ اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بولا۔ ادھر آؤ۔ کمرے میں گمبھیر آواز گونجی۔ جی میں، وہ گھبرا کر بولی۔ نہیں میں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ جی، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ ظاہر ہے تم ہی آؤ گی، وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ فوراً بیڈ کے پاس پہنچی جہاں وہ نیم دراز تھا۔ میرے پیر دباؤ۔ جی۔ وہ فوراً اس کے پیر دبانے لگی۔ ویسے تمہارا نام کچھ عجیب نہیں ہے، مطلب حور عین، اب تم کوئی حور تو ہو نہیں، بلا فضول میں تم جیسی چھپکلی کا نام حور رکھ دیا۔ وہ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر مزید چڑھانے لگا۔ حور کا دل کیا کہ وہ اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے، پر افسوس وہ ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ خیر یہ بتاؤ تم کون سی کلاس میں ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں وہ حیرانگی سے بولی۔ جی آپ ہی۔ وہ دونوں ہتھیلیاں اس کی طرف ہلا کر بولا۔ انداز خاصا ڈرامائی تھا۔ میٹرک میں، وہ سر جھکا کر بولی۔ اوکے، کل صبح تیار رہنا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ وہ ایک بات بولوں؟ وہ ہچکچا کر بولی۔ بولو۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ میرا پرانا اسکول یہیں پاس ہے، کیا میں وہاں نہیں جا سکتی؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں جا سکتی ہو، وہ مدھم مسکان کے ساتھ بولا۔ حور تو اس کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ حیران ہونا تو بنتا ہی تھا، کیونکہ وہ اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ، جاؤ اب۔
وہ فوراً سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، کہاں جاؤں؟ کہیں بھی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ پرویز جان نے مجھے یہاں رہنے کو کہا ہے۔ وہ ٹینشن میں بولی۔ اوکے فائن، جاؤ صوفے پر سو جاؤ، وہ کمبل اوڑھتے ہوئے بولا، اور وہ بھی شکر ادا کرتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چٹیا بنا رہی تھی۔ چٹیا بنا کر وہ پلٹی اور بیڈ تک آئی۔ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اور وہ محبت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ وائٹ یونیفارم میں واقعی کوئی حور دکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ رقیب کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے بے خودی میں آ کر حور کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے چوڑے سینے پہ جا گری۔ حور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، پر مقابل کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پلکوں کی باڑ گرانے پر مجبور ہو گئی۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ لالا اندر آتی ثنا گڑبڑا کر واپس مڑ گئی اور حور شرم کے مارے پانی پانی ہو رہی تھی۔ جلدی کرے، دیر ہو رہی ہے، وہ اس کے سینے سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے اسے دوبارہ کھینچا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چلو تم ناشتہ کرو، میں آتا ہوں، وہ اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ فوراً کمرے سے بھاگی۔ وہ ابھی اسکول سے آئی تھی تو دیکھا پھوپھو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی اور سب کو سلام کیا اور پھوپھو کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک، وہ مدھم آواز میں بولی۔ خوش ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ حور ادھر آؤ۔ سلمیٰ جو اس کی بڑی بھابھی اور پھوپھو کی بیٹی تھی، سلمیٰ نے حور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا بھابھی؟ وہ پھوپھو کے پاس سے اٹھ کر سلمیٰ کے پاس بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو نا؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں خوش ہوں۔ بھابھی، بیبے اور داجی کیسے ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہیں سلمیٰ آپا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رقیب جو حور کو چھوڑنے آیا تھا کال آنے کی وجہ سے وہیں ٹھہر گیا تھا، اور اب اندر آنے کے بعد اندر کا منظر اس کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے یہاں؟ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ کیونکہ آپ اس قاتل کی بھابھی ہیں، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ ہاں تم نے صحیح کہا، میں اس قاتل کی بھابھی ہوں اور یہ اس قاتل کی منکوحہ ہے، وہ اپنی بہن سیما کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اور ایک منٹ، یہ اس قاتل کے چھوٹے بھائی کی منکوحہ ہے، وہ ثنا کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اور یہ تو قاتل کی بہن ہے، وہ حور کو کندھوں سے پکڑ کر بولی۔ ارے یار یہ دیکھو، یہ اس قاتل کی پھوپھو تھی۔ کس کس سے بھاگو گے رقیب؟ وہ چلا کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سرخ نگاہوں سے حور کو دیکھتے ہوئے نکل گیا جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ حور کمرے میں آئی تو رقیب ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ حور کو دیکھتے ہی اس کے اندر غصے کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور حور کو جبڑے سے پکڑ کر بولا، بہت بغیرت ہے تمہارا بھائی، میرے معصوم بھائی کو مار دیا اور بعد میں اس پر الزام لگا دیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں آج وہی کروں، تمہیں جان سے مار دوں، اور پر نہیں، میں تمہارے بھائی کی طرح گرا ہوا نہیں ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک کر بولا، ایک بات میری کان کھول کے سن لو، تمہاری سزا شروع ہو چکی ہے، اب تمہیں تمہاری زندگی میں ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ اس پر جھکا اور وہ زرد چہرہ لیے خشک آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے یا دھاڑے مار مار کر روئے۔ آج تک اس سے کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی سوائے اس کے۔ وہ ہمیشہ سے اسے ایسے ہی بات کرتا تھا، اب سے نہیں، تب سے جب وہ صرف اس کے چچا کی بیٹی تھی 3 سال پہلے۔ رقیب، وقیف، سجاد، تینوں نے ترکی کے ٹور سے واپسی پر پلان بنایا تھا کہ وہ تینوں سب کو سرپرائز دیں گے، سو وہ تینوں بغیر بتائے بڑی حویلی ٹپک پڑے تھے۔ آج سب بڑی حویلی میں جمع تھے۔ ایسا ہر اتوار کو ہوتا تھا۔ ہر اتوار والے دن سب کبھی بڑی حویلی میں جمع ہوتے تو کبھی خان ولا، حور کے ابا کا گھر۔ آج سب بڑی حویلی میں جمع تھے۔ وہ لوگ ابھی پورچ میں تھے کہ اوپر ٹیرس پر کھڑی حور کی نظر ان پر پڑی تو اس کو ایک شرارت سوجی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور کچن سے 2 انڈے اٹھا کر ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ رقیب اور سجاد پیچھے پیچھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ رقیب آگے بڑھا ہی تھا کہ کوئی چیز بہت بری طرح اس کے سر پر آ کے لگی تھی، اور ستون کے پیچھے کھڑی حور سامنے آ کر زور سے چلائی تھی، یہ دیکھے بنا کہ محترمہ نے انڈے کس کو مارے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ اور سامنے کا منظر دیکھ کر حور کو لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ سوری، وہ گردن جھکا کر منمنائی۔ رقیب اور سجاد نے جب رقیب کی حالت دیکھی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک انڈے کی زردی رقیب کے بالوں پہ لگی تھی اور دوسرے انڈے کی زردی اس کے پورے منہ کو پیلا کر گئی تھی، اور انڈے کے چھلکوں کے ٹکڑوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حور پہ دھاڑا۔ وہ یہ انڈے تھے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ بدتمیز لڑکی، تم میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ زہر لگتی ہو تم مجھے، اور بدتمیزیاں کرنے کے بعد یہ جو تمہاری معصوم بننے کی اداکاری ہے نا، میں خوب سمجھتا ہوں۔ دفع ہو جاؤ، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ان آنکھوں سے جن میں سوائے فریب کے کچھ نہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اور وہ کیا بول رہا تھا اس بات کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہ تھا۔ جسٹ چل برو، وقیب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ شور کی آواز سن کر سب باہر آ گئے تھے۔ رقیب، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری گڑیا کو ڈانٹنے کی؟ زوار خان نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ داجی آپ، وہ آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حور زمین بوس ہو گئی۔ حور، سب حور کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔
صبح جب رقیب کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر گٹھری کی مانند پڑی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ حور تک آیا۔ حور اٹھو، حور دیر ہو رہی ہے، اسکول نہیں جاؤ گی؟ کئی بار آواز دینے کے بعد بھی جب وہ نہ اٹھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور نیچے جانے لگا کہ ثنا سے کہے کہ اسے ناشتہ کرا کے دوا دے۔ وہ جب رات کو کمرے میں آیا تو ثنا حور کو سوپ پلا رہی تھی۔ گڑیا تھوڑا سا پی لو نا۔ نہیں آپی، گل بس میرا دل نہیں کر رہا، وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ان کی ایک آواز ہو کر جواب دیا۔ لالا میں چلتی ہوں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، ثنا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، ایک کپ چائے بھیج دو۔ ٹھیک ہے لالا، پھر میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ثنا کے جانے کے بعد وہ حور سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولی۔ گڈ، کل تک تم مجھے بالکل فٹ چاہیے، ایک خاص سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف لیٹتے ہوئے بولا۔ کیسا سرپرائز؟ سرپرائز ہے، کل پتہ چل جائے گا، وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ وہ لوگ ابھی صبح صبح اسکول کے لیے نکلے تھے، پر رقیب نے اسکول والے روڈ کے بجائے گاڑی دوسری روڈ پر ڈال دی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حور گھبرا کر بولی۔ سرپرائز ہے میری جان، وہ مسرور سے انداز میں بولا۔ کیسا سرپرائز؟ حور کو نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سرپرائز اس کا جو بھی ہوگا اس کے لیے اذیت کا سماں ہوگا۔ بس تھوڑی دیر، پھر سرپرائز تمہیں اور تم سرپرائز کو دیکھو گی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اترو، وہ گاڑی ایک بوسیدہ سی عمارت کے پاس روک کر بولا۔ یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تمہارا سرپرائز یہی تو ہے، وہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈر کے مارے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اس بوسیدہ عمارت کے اندر تھے جہاں چاروں طرف ڈبے ہی ڈبے تھے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑے اور وہاں موجود زمینوں پر چڑھنے لگے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حور اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں آ کر وہ بالکل کھو سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا قرب تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا اور ارد گرد دیکھتا رہا، کبھی مسکراتا تو کبھی رنجیدہ ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ حور آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے فوراً باہر آیا اور حال اس کے لیے بہت ہی دردناک تھا۔ مڑا اور یک ٹک دیکھنے لگا۔ آج 1 ماہ ہو چکا ہے، پر ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی ہی بات ہو، زخم اب بھی تازہ ہو، ان زخموں کا درد اب بھی اپنے عروج پر ہے۔ میں ہر روز مرتا ہوں جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور ہر روز جیتا ہوں اس منظر کو بھلانے کی کوشش میں، پر ہمیشہ ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ میں برا نہیں بننا چاہتا، پر ہر بار وہ منظر، وہ تکلیف، وہ حادثہ مجھے برا بنا دیتا ہے۔ وہ لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ برے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں برا ہوں اور میں برا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو بازو سے دبوچ کر بولا۔ جانتی ہو یہاں اس عمارت میں میرے بھائی کو قتل کیا تھا تمہارے بھائی نے۔ دکھ مجھے اس بات کا نہیں، دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میرا یار میرے دوست یار کا قاتل ہے۔ درد اس بات کا ہے کہ میرا یار نہیں تھا، آستین کا سام تھا۔ وہ حور کو جھٹک کر بولا، جس کی وجہ سے حور کا سر سامنے پلر سے جا لگا اور حور کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سجاد لالا نے وکیل لالا کو ان کی غلطی پہ مارا تھا اور وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ میں پاگل ہوں بیچ میں بہت بڑا پاگل ہوں جو تمہیں اچھا سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم میرا درد سمجھو گی، پر نہیں، تم صرف اپنے بھائی کو ہی سمجھو گی۔ تمہیں پتہ ہے وکیل تمہیں کتنا پیار کرتا تھا، گڑیا گڑیا اور بس صرف گڑیا، اور تم اسے اتنی جلدی بھول گئی، افسوس۔ وہ دکھ سے بولا اور ظالم کو اپنے درد میں اس کے سر پہ لگی چوٹ نہ دکھی۔ مجھے بھی وکیل لالا بہت عزیز تھے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے بھی دکھ ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ جھوٹ، اگر تمہیں دکھ ہوتا تو تم میرا درد سمجھتی۔ تم عورت ذات ہوتی ہی مطلب پرست ہو، وہ بھی تو ایسی تھی تم جیسی مطلب پرست۔ تم عورتوں کے جب مطلب پورے ہو جاتے ہیں نا تو منہ موڑ لیتی ہو، اور دوبارہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ جسے ہم نے چھوڑا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ سے کبھی منہ موڑ نہیں سکتی، اور پلیز آپ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا، وہ نم آواز میں بولی۔ وہ تو وقت بتائے گا، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ بس کریں، گھر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی۔ اللہ خیر کرے، حور ابھی تک واپس نہیں آئی، خان پتہ کروائیں، رقیب کے ساتھ ہی ہے نا بی جان؟ فکر مندی سے بولی۔ ارے آپ فکر نہ کریں، دونوں ساتھ ہیں، صبح رقیب نے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے، آغا جان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ دونوں ساتھ ہیں، اس لیے فکر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی چادر درست کر کے مڑی ہی تھی کہ رقیب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر موڑا اور اس کے ماتھے پہ سے چادر ہٹاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یکسر انجان بنتے ہوئے بولی۔ یہ خون کیسے نکلا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اسے شاید خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ کیا کرے ہیں، چھوڑے مجھے، یہ کیا؟ وہ اپنی پلکوں کی باڑ کبھی گراتی تو کبھی اٹھاتی۔ دل تھا کہ بے قابو ہو گیا تھا،
شرم و حیا سے گلابی رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ رقیب کو اپنے دل میں عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کر رہا ہوں؟ چوٹ دیکھ رہا ہوں، وہ اسے خود سے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے، حور مدھم آواز میں بولی۔ نہیں نہیں، وہ اسے ڈرانے کے لیے ذرا غصے سے بولا۔ چھوڑے، حور کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ خڑوس انسان محبت کوئی ایسے کرتا ہے، ڈرا ڈرا کے حور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں، وہ تو صرف تمہاری چوٹ دیکھنی تھی اس لیے۔ وہ اس سے دور ہو کر بولا۔ اچھا چوٹ دیکھنی تھی تو دور سے بھی دیکھتے نا، اتنا چپکنے کی ضرورت کیا تھی؟ خڑوس انسان حور دل میں اس پر غصہ نکالنے لگی۔ چلو چلے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ آ گئے آپ لوگ؟ ثنا حور کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ لالا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ کھانا کھایا ہے؟ ثنا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ وہ بامشکل مسکرا کر بولی۔ چلو آؤ، میں تمہیں پاستا بنا کر دیتی ہوں۔ وہ اس کو کچن کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا۔ وہ ان کو روکتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے حور، تم ایسی تو نہیں تھی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مدھم مسکان لبوں پہ سجاتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ آرام کرو۔ وہ مڑی اور اپنے کمرے کی سمت بڑھنے لگی اور ثنا اس کی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر خود ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی پر اس کے گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس نے جو حرکتیں کی تھی وہ بار بار یاد آ رہی تھی۔ کیا کروں یار، گھر جاؤں یا نہیں؟ جانا تو ہے، چلے جاتا ہوں یار، کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال جواب کرنے لگا اور بالآخر وہ اس نتیجے کو پہنچا کہ اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔ حور نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے اور رقیب ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ٹینشن کم کرنے کے لیے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جو بے سود تھا۔ اس کی ٹینشن پھر بھی برقرار تھی۔ تقریباً 11:30 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اسے لگا رقیب ہوگا، پر وہ تو ہمیشہ بغیر نوک کیے اندر چلا آتا تھا۔ آج اتنی شرافت پر اس کی حیرانی تو بنتی تھی۔ آ جائے، اسے حیران ہو کر اجازت دی، پر دروازہ کھلتے ہی چچا جان کو دیکھ کر حیرانی کے بجائے اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ چچا جان آپ آئیں نا، بیٹھیں پلیز۔ وہ سامنے پڑے 2 سنگل صوفوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ بیٹا رقیب کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا اور کل صبح شہر جائے گا۔ واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ چچا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دادی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ ہاں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہیں، اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولے۔ جی؟ وہ ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا اپنے دادی سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ وہ نم آواز میں بولے۔ کرتا ہے، بہت کرتا ہے، پر آپ تو جانتے ہو نا، وہ رنجیدہ آواز میں بولی۔ رقیب کو آنے دو، میں اسے بات کرتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ تھینکس، چلو تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اس نے بھی ہولے سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ چچا جان کے جانے کے بعد وہ کبرڈ کی طرف آئی۔ کبرڈ کھولتے ہی اس کی نظر براؤن کلر کے باکس پر پڑی، جس پر اس کی نظر روز پڑتی تھی پر کبھی اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس باکس کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ باکس کو لے کر وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پر وہ باکس لاک تھا۔ وہ اٹھی اور کبرڈ میں کپڑوں کو ادھر ادھر کرنے لگی، پر اسے کچھ ایسا نہیں ملا جس سے وہ باکس کو کھول پاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں سے ایک پن نکالی اور باکس اٹھا کر باکس اس پن سے کھولنے لگی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد بالآخر باکس کھل گیا۔ وہ باکس کھول کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ! آخر یہ ہے کون؟ یہ وہی ہوگی رقیب کی محبت۔ یہ واقعی قابل محبت ہے، اتنی خوبصورت ہے یہ کہ میں اس کے روپ کی دیوانی ہوگی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ تصویر رکھ کر واپس اٹھانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم بدل کر مڑی تو ثنا کو دیکھ کر ایک لمبی سانس خارج کی۔ آپ، میں تو ڈر ہی گئی تھی، مجھے لگا کہ اس کے بولنے سے پہلے ثنا بول پڑی۔ تمہیں لگا کہ لالا ہوں گے؟ ثنا مسکرا کر بولی۔ ہاں، مجھے یہی لگا۔ اچھا ہوا حور، تم نے کوشش کی ماضی کے پنے کھولنے کی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ حور نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب یہ خط پڑھو۔ وہ باکس میں سے خط اٹھا کر اس کو دیتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے خط کھول کر پڑھنے لگی۔ رقیب، تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے میرا مان کو توڑ دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے؟ جو تمہارا بھائی گنہگار ہے، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں میں غلط دکھتی ہوں اور تمہارا بھائی صحیح۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ میری بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تمہارے بھائی نے، اور تم مجھے چھوڑ کر اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہو۔ شیم آن یو رقیب، میں اپنی بہن کو انصاف دلا کر رہوں گی، اور تم یہ یاد رکھو کہ تم مجھ سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ فقط زرتاشا، یہ سب کیا ہے آپ ہی گل؟ حور اس خط کو واپس رکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری زندگی کی سب سے تلخ حقیقت۔ وہ نم آواز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ یہ لالا کی پہلی بیوی ہے زرتاشا، جس سے انہوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ کل بھائی ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا؟ حور کو ایسا لگا کہ ساتوں آسمان ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، پر آنسو تو اس کی آنکھوں میں ہی خشک ہو گئے تھے۔ اگلی صبح خاصی روشن تھی، پر حور کے لیے یہ صبح بہت تاریک تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھی اور نماز پڑھی۔ جب دعا مانگی تو صرف یہ کہ اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ابھی نیچے آئی تھی کہ ناشتہ کر کے اسکول جانے اور رقیب یا زرتاشا میں سے کسی سے بھی سامنا نہ ہو، پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ باہر رقیب کی گاڑی کا ہارن بجا تو اسے لگا کہ وہ یہاں سے نہیں ہل پائے گی۔
سب ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ حور بھی وہیں آ کر کھڑی ہو گئی۔ رقیب اندر آیا تو اس کی گود میں جامنی رنگ کے کمبل میں لپٹا بچہ تھا یا پھر بچی۔ رقیب اندر آیا اور سب کو نظر انداز کرتا حور کے پاس آیا اور وہ بچہ اس کی گود میں دیتے ہوئے بولا، یہ میری بیٹی ہے اور آج سے تمہاری بھی، تم اس کی ماں ہو۔ تمہیں اس کی پرورش کرنی ہے، بہت اچھی پرورش کرنی ہے، اتنی اچھی کہ ہماری بیٹی کی شرافت کی مثال دنیا دے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میں تمہارا مشکور رہوں گا، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ یہ سب کہہ کر رکا نہیں، واپس گھر سے چلا گیا۔ حور کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ خوشی کے تھے کہ اللہ نے اسے اس کا شوہر بھی واپس لوٹا دیا اور بیٹی سے بھی نواز دیا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ اپنی بیٹی کو پا کر اس نے اس ننھی سی گڑیا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور جھک کر اس کے نرم گال پر پیار کیا۔ حور یہ تو بہت چھوٹی ہے، تم اس کا خیال کیسے رکھو گی؟ ثنا فکر مندی سے بولی۔ ارے آپ فکر نہیں کریں، میں اس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں گی، تم کر لو گی نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جی میں کر لوں گی، حور مسکرا کر بولی۔ اچھا پھر تم اس کا خیال رکھو، میں چلتی ہوں۔ ثنا اس کا گال تھپک کر بولی۔ جی۔ حور مسکرا کر بولی۔ رقیب رات کو کمرے میں آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ حور اور اس کی بچی آرام سے سو رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ حور اس سے سوال جواب کرے گی کہ بچی کس کی ہے ہونے پر، تو حور نے ایسا تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ ابھی اور کچھ سوچتا کہ حور کی آواز پر چونکا۔ آپ آ گئے؟ حور اپنا دوپٹہ سر پہ درست کرتے ہوئے بولی۔ رقیب بغور حور کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کالے رنگ کے لون کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے بولی۔ رہنے دو، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاتا، میں تازی بنا دیتی ہوں، وہ گلاس اسے دیتے ہوئے بولی۔ رہنے دو، دل نہیں کر رہا، وہ گلاس تھامتے ہوئے بولا۔ کھانا؟ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ زرتاشا کیوں نہیں آئی؟ وہ بامشکل بولی۔ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ وہ آنکھیں کھول کر ماتھے پر کئی بل لیتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ سر جھکا کر بولی۔ آنکھوں میں آئی ڈھیروں نمی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، پر مقابل سے وہ نمی چھپ نہ سکی۔ کیا کرو گی زرتاشا کے بارے میں جان کر؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو وہ زرتاشا، اس کے ذکر سے بھی مجھے گھن آتی ہے، اسی زرتاشا کے ذکر سے جس کی باتیں میں سارا سارا دن کرتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ کر بولا۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے دل کا ہر غم کسی ہمدرد کو کہہ ڈالوں اور آزاد ہو جاؤں ہر دکھ تکلیف سے۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں سنوں گی آپ کا ہر درد، وہ نم آواز میں بولی۔ تم بہت اچھی ہو، کبھی کسی سے محبت مت کرنا ورنہ تمہیں بھی بہت درد ملے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی اس بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اس شخص سے جو اسے کہتا ہے کہ کبھی محبت نہ کرنا۔ تمہیں پتا ہے میں پہلی بار زرتاشا سے کہاں ملا تھا؟ نہیں، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا۔ یار رقیب جلدی کر، دیر ہو رہی ہے، اور یہ سجاد کا بچہ کہاں ہے؟ رقیب جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ہائے ارمان ہی رہے گا یہ تو میرا کہ میرے بھی بچے ہوں، ایک کو ادھر سے پکڑوں تو دوسرا ادھر بھاگے اور ادھر سے میری بیوی آئے اور کہے جی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سجاد لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اوئے تجھے کس نے لڑکی دینی ہے؟ رقیب شرار سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، جس سے اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس یہی فرق تھا رقیب اور وکیب میں، رقیب کی آنکھیں کالی تھی اور وکیب کی آنکھیں نیلی تھی، باقی دونوں ہو بہو ایک جیسے تھے۔ مجھے تو کوئی بھی دے دے گا، تو اپنی فکر کر بیٹا، سجاد منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ او ہیلو، اگر تم لوگ 2 منٹ کے اندر نہ اٹھے نا تو واللہ میں نے تم دونوں کی ہڈیاں توڑ دینی ہے، وکیب اپنی شرٹ کے آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ یار اٹھ گئے بس، ہر وقت مرنے مارنے کو دوڑتا رہتا ہے۔ سجاد اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تم لوگ نکلتے ہو یا میں لگاؤں ایک؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ بھائی یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، ظالم شخص، رقیب رونی صورت بنا کر بولا۔ چلو سی سائڈ پہ تو ہم جا رہے ہیں، پر اگر کوئی ہم سفر ہوتا تو سفر اور بھی حسین دلکش ہوتا۔ وکیب آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، جیسے اس پر حقیقت میں کوئی سحر طاری ہو گیا ہو۔ اوئے مجنوں بس کر دے، ابھی تو تیری لیلا پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ سجاد اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ تم دونوں ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو، یار بس کرو۔ وکیب کی جوابی کارروائی سے پہلے ہی رقیب بول پڑا۔ بعد میں دیکھوں گا تیرے ساتھ تو بچوں۔ وکیب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ چل چل دیکھ لینا۔ سجاد ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بول پڑا۔ وہ لوگ سی سائڈ کے لیے نکلے تھے، پر راستے میں پلان چینج کرتے ہوئے پہلے شاپنگ مال گئے۔ یار حور پر یہ کلر اچھا لگے گا نا؟ سجاد کریم کلر کی فل میکسی وکیب کو دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں ہماری گڑیا پر ہر رنگ جچتا ہے، یہ دیکھو وہ بلیو کلر کے ہائی ہیلز، اسے دکھاتے ہوئے بولا۔ یہ حور کو بہت پسند آئے گے۔ وکیب سجاد سے بولا۔ اوئے بچی ہے وہ، یہ نہ لے اور کچھ لے لے۔ سجاد بھائی ہیلز دیکھتے ہوئے بولے۔ بس کر، پورے 14 سال کی ہو گئی، اب تو اسے فیشن کرنے دے، وکیب حور کی وکالت کرتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا حور کو ہائی ہیلز بہت پسند ہیں۔ وکیب سجاد سے ہی کہہ رہا ہے، ابھی وہ چھوٹی ہے، یہ سب اس کے لحاظ سے کافی ہے۔ رقیب سنجیدگی سے بولا۔ ایکسکیوز می، ان تینوں نے سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جی محترمہ فرمائیں۔ رقیب اس کی خوبصورت چہرے سے منہ موڑ کر بولا۔ ایکچولی یہ ان کے ہاتھ میں ہیل ہے، یہ مجھے دے دے، مجھے یہاں
دوسری ایسی مل نہیں رہی، وہ مسکرا کر بولی اور ایک ادا سے اپنے خوبصورت بال پیچھے کرتے ہوئے بولی، جی تھی، یہ میں نے اپنی بہن کے لیے لے لی ہیں۔ وکیل غصے سے بولا، وکیل دے دو، حور کے لیے ہم اس کی ایج کے حساب سے سینڈلز لے لیں گے۔ سجاد اسے سمجھاتے ہوئے بولا، وٹ ڈو یو مین بائی مسٹر، میں آپ کو کوئی بری عورت دکھتی ہوں؟ وہ لڑکی منہ بنا کر بولی اور اس کی اس ادا پر رقیب دل و جان سے فدا ہو گیا۔ جی نہیں، ایکچولی ہماری بہن بہت چھوٹی ہے اس لیے، سجاد نے مسکرا کر وضاحت دی۔ او اچھا، مجھے لگا، وہ مسکرا کر بولی۔ اینی وے میں زرتاشا سراج، وہ مسکرا کر بولا جسے اس کے خوبصورت گالوں میں گڑے پڑ گئے تھے۔ میں سجاد گلزار خان، اور یہ میرے کزن وکیل زوار خان اور یہ رقیب زوار خان۔ او ایسے وکیل اینڈ رقیب آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتے ہو، وہ خوش دلی سے بولی۔ جی ہم ٹوئنس ہیں، رقیب مسکرا کر بولا۔ او، وہ اپنے ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بولی۔ اینی وے یہ میرا کارڈ ہے، وہ اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولی۔ یہ کس لیے؟ وکیل کارڈ لیتے ہوئے بولا۔ اگر کبھی مجھ سے بات کرنی ہو تو آسانی ہوگی، وہ مسکرا کر بولی۔ اور ہم آپ سے بات کیوں کریں گے؟ وکیل منہ بنا کر بولا۔ آپ سے کس نے کہا ہے آپ مجھ سے بات کریں؟ یہ کارڈ میں نے رقیب اور سجاد کو دیا ہے، وہ ایک کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی۔ او ہیلو، ادھر دو، یہ تم جیسی عورتوں کو میں اچھے سے سمجھتا ہوں، وہ غصے سے پھنکارا۔ اوکے بائے، میں چلتی ہوں، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی اور جاتے جاتے رقیب کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزرتے گئے، رقیب اور زرتاشا کی فون کالز پر باتیں ہونے لگی اور زرتاشا کی بے باک طبیعت کے باعث ایک ملاقات سے ملاقاتیں ہونے لگی۔ رقیب ایک عزت دار گھرانے کا مرد تھا، جیسے اس کے لیے اپنے گھر کی عورتیں قابل احترام تھیں، ویسے ہی اس کے لیے باہر کی عورتیں بھی قابل احترام تھیں۔ رقیب شہر سے گاؤں آیا کہ داجی کو بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے جسے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، پر داجی نے فٹ سے انکار کر دیا۔ ان کی نظر میں زرتاشا ایک لالچی لڑکی تھی، کیونکہ وکیل نے زرتاشا کے بارے میں داجی کے خوب کان بھرے تھے، اور داجی جانتے تھے کہ وکیل سب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے پر اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رقیب شہر سے واپس آیا اور وکیل اور سجاد کو بھی ملوایا اور ان کو قسم دی کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو بھی میرے اور زرتاشا کے نکاح کی خبر نہ دینا، اور وکیل اور سجاد اس کی قسم کے آگے مجبور ہو گئے۔ آپ کے اور اس کے نکاح کے بعد کیا ہوا؟ آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اسے یہ سن کر رونا آ رہا تھا، بلکہ شدت سے رونا آ رہا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت کی پہلی اور شاید آخری محبت کوئی اور ہے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ نہیں میں تو نہیں رو رہی، وہ رک رک کر بولی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے مزید حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کہاں رو رہی ہوں، وہ اس بار قدر چلا کر بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانا، اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ آج تو چلا لیا، پر آئندہ ایسا مت کرنا، مجھے چلانے والی عورتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ ماتھے پہ بل کیے ہوئے بولا۔ اچھا نا، آپ آگے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ قدرے ریلیکس ہو کر بولی۔ کل بات کریں گے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائیں، آپ بعد میں، مجھے پتا ہے آپ بعد میں نہیں بتائیں گے، ابھی بتائیں، وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی، جیسے اس نے اگر ابھی ہاتھ چھوڑا تو وہ بھاگ جائے۔ یار اب تو مجھے غصہ دلا رہی ہو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں اور غصہ نہیں تو، وہ اپنی خوبصورت ہری آنکھیں گھما کر بولی۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ وہ صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کا ماضی، آپ کی محبت کی انتہا۔ آگے کچھ کہتی کہ رقیب اس کی بات کاٹ کر بولا، اور آپ کی محبت کا زوال ہے نا، اور یہی سب جاننا ہے تمہیں؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو بھی سمجھ لیں، وہ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولی، یعنی کہ تم سن کر رہو گی؟ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ بھی اسی سمت دیکھتے ہوئے بولی۔ نکاح کے بعد ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد زرتاشا نے ڈیمانڈ کی کہ میں اپنے حصے کی پراپرٹی اس کے نام کر دوں۔ میں نے یہ بات وکیل سے ڈسکس کی تو اسے بہت برا لگا اور اس نے کہا کہ داجی کا بہت دل دکھے گا۔ ویسے بھی ہمیں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنے حصے کا مطالبہ کریں؟ رقیب کو بھی وکیل کی بات سے اتفاق تھا، اسی لیے رقیب نے سوچا تھا کہ آج شام کو جاتے ہی وہ زرتاشا کو انکار کر دے گا۔ وہ شام کو زرتاشا سے بات کرنے والا تھا کہ زرتاشا نے ایک میڈیکل رپورٹ اسے لا کر دی اور خود مسکراتی ہوئی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ رقیب نے ناسمجھی سے زرتاشا کو دیکھا اور پھر لفافہ کھولنے لگا، پر لفافہ کھولتے بھی اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ تاشا، تاشا، آج میں بہت خوش ہوں، وہ اسے باہوں میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ تاشا، میں بہت خوش ہوں، آئی لو یو، کہ میں پاپا بننے والا ہوں، آئی ڈونٹ بلیو، میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ تاشا، وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ تاشا، آج تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا، کوئی انکار کروں گا نہ ہی کوئی ایکسکیوز کروں گا، وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ تم وہ پراپرٹی میرے نام کر دو نا، وہ اس کے کالر کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی۔ تم کچھ ٹائم صبر کرو، میں پھر پراپرٹی تمہارے نام کر دوں گا، وہ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ اوکے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، چلیں آج شاپنگ میں چلتے ہیں، وہ اپنے بال ایک ادا سے جھٹک کر بولی۔ اوکے چلو چلتے ہیں مائی ڈیئر لو، وہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ رقیب کی آنکھوں پر محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے زرتاشا کی آنکھوں میں لالچ نہ دکھی۔ پھر کیا ہوا خان؟ آپ نے پراپرٹی اس کے نام کی؟ چاچا جان سے آپ نے پراپرٹی کیسے لی؟ وہ پوچھنے لگی۔ حور، آگے کا مرحلہ بہت کٹھن تھا، بہت دشوار تھا، تکلیف ہی تکلیف تھی، جانتی ہو حور، میں نے اپنا اعتبار کھویا، میں نے اپنا پیار کھویا، اور یہ وہ واحد چیزیں ہیں جو دوبارہ نہیں مل سکتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے حور،
وہ سب یاد آنے پر وہ جھکے ہوئے انداز میں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حور بس اور ہمت نہیں مجھ میں اور برداشت کرنے کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر تکلیف اٹھ جائے، مجھے چھوڑ جائے۔ تمہیں پتہ ہے جب عقیب اور میں چھوٹے تھے تو ہمیں بی جان پریوں کی کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک کہانی میں تو آسمان سے پریاں لوگوں کی تکلیف اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کوئی پری آئے اور میرا ہر غم اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائے۔ وہ کھلے ہوئے انداز میں بولا، آپ سو جائیں، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ پلیز آرام کریں۔ حور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بولا۔ اگلی صبح خاصی روشن تھی۔ رقیب اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھا۔ سامنے بیڈ پر اس کے 7 دن کی بیٹی پڑی تھی۔ رقیب کو بہت دکھ ہوا اور ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ اس نے اپنی بچی کی ذمہ داری ایسی عورت کو دی جو کہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ کبھی نہیں کر پائے گی اسے محبت، اور میں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ میری بچی کو سگی ماں بن کر پالے گی، اس کی پرورش کرے گی، اسے محبت دے گی۔ یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ حور کی آواز پر چونکا۔ میری گڑیا، بس یہ دیکھو، ماما نے فیڈر بنا لیا میرا بچہ، بس۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کرتے ہوئے بولی اور وہ فیڈر ملتے ہی خاموش ہوگی۔ آپ کی نیند شاید گڑیا کے رونے سے خراب ہوگی، اصل میں مجھ سے دودھ جلدی نہیں بنتا نا، تو سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ تو اٹس اوکے، وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، وہ بچی کو کاٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ کچن میں آئی تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بنائے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے چائے چڑھائی۔ 1 کپ چائے میں محترمہ نے 6 چمچ پتی ڈالی اور 10 چمچ چینی، اور فریج سے آٹا اٹھا کر پراٹھا بنایا، جو پراٹھا کم افریقہ کا نقشہ زیادہ لگ رہا تھا۔ انڈا بنانا تو اسے آتا تھا، تو تمام چیزوں میں صرف انڈا ہی کھانے کے لائق تھا۔ ناشتہ کر لیں آپ، وہ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، یہ پراٹھا ہے؟ وہ دھاڑا۔ جی، وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ دانت اندر کرو۔ پراٹھا بڑا اچھا بنایا ہے، جو اب دانت بھی نکال رہی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً منہ بند کر کے بیڈ کی پینٹی پر بیٹھ گئی۔ رقیب نے جیسے ہی چائے کا گھونٹ بھرا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہ چائے فوراً اگل دے، پر حور کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی خود بخود میٹھی لگنے لگی، کیونکہ حور اسے ہی دیکھ رہی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ چائے کیسی لگی، اچھی یا بری۔ چائے تو بہت مزے کی تھی، وہ چائے کا دوسرا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولی۔ انداز خاصا بچکانا تھا، پر رقیب کو اچھا لگا، اسی رقیب کو جو ہمیشہ اس کے بچکانہ انداز پر ہمیشہ ڈانٹتا تھا، رقیب کو جسے اس کی ہری آنکھوں سے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، وہ اپنے اسی سنجیدہ انداز میں بولا۔ اونگو ابھی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اپنی بچی کو روتے دیکھ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا کر چپ کرانے لگی، پر وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ ہم ناشتہ کرے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، میں اسے بی جان کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ اسے گود میں ہلاتے ہوئے بولی، لاؤ اسے مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ حور نے روتی ہوئی بچی کو اس کی گود میں ڈالا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بچہ، چپ کر جاؤ گڑیا، پاپا کی جانی۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حور بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اسے مجھے دے دیں، آپ سے نہیں ہونے والا، حور غصے سے بولی، کیونکہ بچے کا رو رو کر رنگ خطرناک حد تک نیلا ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوگا، میری بیٹی ہے، میں باپ ہوں اس کا، تم لگتی کیا ہو اس کی؟ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو پلیز اسے مجھے سنبھالنے دو، تم خود کو سنبھالو، یہی بہت ہے۔ رقیب بھی اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اور اوپر سے حور کا ڈانٹنا اسے بہت برا لگا، اور غصے میں جو اس کے منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ حور نے ایک دم سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو سمٹ آئے۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ، اور یہ تیری بیٹی نہیں ہے، اور یہ زرتاشا اور ان کی بیٹی ہے۔ تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو ایسے اس بچی پر اپنا حق جتائے۔ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے بولی اور صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اب تم کہاں مر رہی ہو، جلدی آؤ اور اسے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ مڑی، اس کا دل کیا کہ اسے خوب سنائے، پر وہ بچی کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جی، میں چادر لے لوں؟ جلدی وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے آئے تو بی جان ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ انہیں ہاسپٹل میں صبح سے شام ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا اسے، کیسی ہے اب یہ؟ بندہ کسی کو کچھ بتا کے تو جاتا ہے، بی جان فکر مندی سے بولی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے بی جان، میں اسے شہر لے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، 6 گھنٹے تو آنے جانے میں لگ گئے، اور پھر کچھ گھنٹے ہاسپٹل میں لگ گئے۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ حور بھی برابر میں بیٹھ گئی۔ لاؤ اسے مجھے دو، بی جان حور سے بولی۔ حور اٹھی اور خاموشی سے بچی کو بی جان کی گود میں دے دیا۔ رقیب میں سوچ رہی تھی، لگے ہاتھوں اس کا نام بھی رکھ لے، بی جان سنجیدگی سے بولی۔ بی جان، یہ ہمیں کرنا چاہیے ہے آئی تھنک، اور ابھی کرنا چاہیے، تو اس کا نام کون رکھے گا؟ ثنا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں رکھ سکتا ہوں اس کا نام، رقیب اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرا کر بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آخر تم باپ ہو اس کے، بی جان مسکرا کر بولی۔ حور خاموش نظروں سے اس سب کو دیکھتی رہی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے اس کا نام نور ہے، رقیب حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پر اس کے چہرے پر بے حسی کے سوا اسے کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ واہ، بہت اچھا نام ہے لالا، حور کی بیٹی نور، ثنا حور کو دیکھ کر بولی، پر اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر چونک پڑی۔ بی جان نے بھی اس کی خاموشی کو خاصا نوٹ کیا تھا، اسی لیے حور کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ حور بچے جاؤ، تم آرام کرو، نور کو میں اور ثنا سنبھال لیں گے۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ رقیب تقریباً آدھا گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا تو حور کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کی خوبصورت ہری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ حور، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟
اور میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر بولا، ہاں مجھے تکلیف ہے، اور وہ بھی دل میں، مجھے بہت تکلیف ہے، اتنی کہ جس کا آپ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ پلیز مجھے میرے دادی کے گھر جانے دیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، پلیز میرا درد، میری تکلیف مت بڑھائیں، اور پلیز جانے دیں مجھے یہاں سے، پلیز آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہوگا نا اب تک تو، اور اگر نہیں ہوا تو پلیز آپ مجھے مار دیں، آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا، پر پلیز مجھے پل پل کی اذیت نہ دیں، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ تیز تیز آواز میں رونے لگی۔ حور ادھر دیکھو میری طرف، میری بات سنو، کیا ہوا ہے؟ یار میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اتنا ناراض ہو رہی ہو۔ رقیب اسے کندھوں سے تھام کر بولا، میں ناراض اور آپ سے بالکل نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ یہ سب میرا مقدر ہے، میری تقدیر ہے، اور بس مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، پلیز لیٹ می گو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر بولی، کیا ہوا ہے؟ تم مجھے ایک بار بتا تو دو۔ وہ حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ یاد نہیں؟ سچ میں آپ بہت ہی کوئی وہ ہیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، یار کیا بولا ہے؟ ایک بار یاد تو کروا دو۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، نہیں کچھ نہیں ہوا، اور میں یاد اور آپ کو کیوں کرواؤں؟ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولی، چھوڑ دوں گا، پر تمہیں سب کچھ جان کر یہاں سے جانا ہوگا، میرے ماضی کی ایک ایک بات سے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، نہیں جاننی آپ کی محبت کی داستان؟ وہ درد پن سے بولی، مگر میں سناؤں گا اور ضرور سناؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اس دن شاپنگ کرنے کے بعد میں وکیل کے پاس پھر گیا اور اس سے ساری بات ڈسکس کی، تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوا اور کہنے لگا، یار تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو نے میری وہ ایک خواہش پوری نہیں کی، دیکھنا تو بہت پچھتائے گا، اور جب تک تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا نا، تجھے سکون نہیں ملے گا، دیکھ لینا۔ وکیل سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، یار تیری خواہش تو میں اب کبھی نہیں پوری کر سکتا، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے میں شادی شدہ ہوں۔ رقیب اسے عاجزی سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ یار گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تو نے یہاں کسی اور سے نکاح کیا ہے، دیکھ میری بات سن، یہ عورت بہت لالچی ہے، اسے کچھ بھی کر کے پیچھا چھوڑا اور پھر تو میری خواہش پوری کر دے۔ وکیل اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یار تو جانتا ہے مجھے اس کی ہری آنکھوں سے الجھن ہوتی ہے، میں اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، امپاسبل، اور وہ بھی زرتاشا کو چھوڑ کر، وہ سب نہ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے پھر جو تیرے دل میں آئے کر۔ وکیل غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا، چل یار میں چلتا ہوں، تاشا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں جا تو، پتہ نہیں آتا کیوں ہے۔ وکیل منہ پھیرتے ہوئے بولا، اوئے بس کر یار۔ رقیب اس کی کمر پر دب رسید کرتے ہوئے بولا، رقیب تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زرتاشا مسکرا کر بولی، کیوں آج کوئی خاص بات ہے؟ اور دن تو تم سو جاتی ہو اس ٹائم تک۔ رقیب مسکراتے ہوئے بولا، کیوں کوئی خاص بات ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں آج یار آفس میں کام بہت تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تم نے وکیل سے بات کی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، یار 4 بار جا کر بات کر چکا ہوں میں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تم پراپرٹی کا جلدی کچھ کرو، میں اپنے بیبی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اداکاری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، او تو تم یہ سب ہمارے بیبی کے لیے کر رہی ہو، پر یار یہ امپاسبل ہے، تم تو جانتی ہو نا دنیاوی طور ہمارے نکاح کی بھی خبر نہیں ہے، اور وکیل مجھے بار بار منع کر رہا ہے، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، او تو یہ سب کیا دھرا اس کا ہے، تمہارا بھائی اصل میں تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے فضول ہتھ کنڈے آزماتا ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرانے کے لیے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، میں سمجھی زرتاشا، وہ میرا بھائی ہے، میں سب سن سکتا ہوں، پر اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا بھائی تو کوئی بزرگ ہے نا، جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا گناہ کبیرہ ہے نا؟ جلتا ہے وہ تم سے، اصل میں اس کی نیت خراب ہے مجھے لے کر، ارے کئی بار تو اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے میرے ساتھ، پر میں ہر بار خود کو بچا لیتی اور ہمیشہ اس کے کیے پر پردہ ڈالتی رہی۔ وہ مکاری کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، چٹاک۔ رقیب نے ایک چانٹا رکھ کر زرتاشا کو منہ پر مارا اور چلا کر بولا، تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، میرے بھائی پر، میرے اس بھائی پر جسے میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تمہارا بھائی انتہائی گھٹیا آدمی ہے سمجھے تم، اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ اب بھی چلا کر بولی، زبان سنبھال کر بات کرو سمجھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، جو کرنا ہے کر لو، پر ہاں میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے پراپرٹی میرے نام نہ کی تو میں ابورشن کروا لوں گی سمجھے تم۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسا نہیں کرو گی؟ وہ بے یقینی سے بولا، میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، اور ہاں میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ تمہارا بھائی بدکار ہے، میں ثابت کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم ثابت کر کے دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو میرے حصے کی پراپرٹی تو تمہارے نام ہوگی ہی، میرے بھائی کے حصے کی پراپرٹی بھی میں تمہارے نام کر دوں گا۔ میری بہن آ رہی ہے امریکہ سے، مجھ سے چھوٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ زرتاشا اپنی نوکرانی کو وارن کرتے ہوئے بولی، جی بی بی جی۔ وہ سعادت مندی سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ اور کھانا پکانا شروع کرو۔ جی ٹھیک۔ وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی، رقیب میری بہن آ رہی ہے، میں اس کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی، تو برائے مہربانی تم کوئی تماشا نہ کرنا، اور ہاں وہ اپنے بھائی کو بھی بلوا لینا۔ وہ صوفے پر ایک ادا سے بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں یہاں تمہیں میرے بدکار بھائی کی ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ رقیب اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا،
میں نے کہا نا کہ میں اپنی بہن کے سامنے کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی، اس لیے، ورنہ مجھے تمہارے بھائی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنے موبائل فون کو گھماتے ہوئے بولی۔ رقیب، یہ میری بہن ہے نتاشا۔ نتاشا رقیب کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر بولی۔ او کیسی ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ رقیب خوش دلی سے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، نتاشا سے صرف 4 سال ہی چھوٹی ہوں۔ نتاشا منہ بنا کر بولی۔ نتاشا اور نتاشا میں عمروں کے فرق کے علاوہ کچھ فرق نہیں تھا، دونوں آتن بھی ایک دوسرے کا پرتو تھی۔ چلو ذرا کھانا کھا لیتے، ہمارے ہاں 2 مہمان آئے ہوئے۔ رقیب اور رقیب کو جتاتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، رقیب کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد رقیب اور نتاشا لاؤنج کی طرف بھاگے کیونکہ وہاں اسے نتاشا کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رقیب حیرانگی سے بولا کیونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا ایک دم۔ اسے اچھی بھلی لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ تم گھٹیا انسان، میری بہن کے ساتھ تمہاری یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نتاشا چلا کر بولی۔ رقیب دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی بد کردار ہے، وہ رقیب کے پاس جا کر بولی۔ نتاشا زبان سنبھال کر بات کرو۔ رقیب نے غصے میں آ کر نتاشا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم اور یہ تمہارا بھائی مجھے مسٹر رقیب زوار خان، وہ اپنی بہن کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ رقیب، چلو اس گھر میں موجود تمام رقم میرے بھائی کا صدقہ سمجھ کر رکھ لو، اور ہاں جو کرنا ہے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں تم اور کتنا گرتی ہو۔ وہ غصے سے کہتا نکل گیا۔ رقیب بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ نتاشا اب کیا ہوگا؟ ہماری ایک کے بعد ایک ترکیب بیکار جاری ہے، اسے بہت بھروسہ ہے اپنے بھائی پر۔ میں تو کہتی ہوں یہ سب چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جیل کی چکی پیسنی پڑ جائے۔ نتاشا فکر مندی سے بولی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولی۔ مطلب؟ نتاشا حیرانگی سے بولی۔ مائی ڈیئر سسٹر، دیکھتی جاؤ، وہ اپنے فون میں نمبر تلاشتے ہوئے بولی۔ ہیلو سجاد بھائی، کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ آپ نہیں جانتے کتنے ظالم ہیں یہ دونوں بھائی۔ اس نے رو رو کر اپنے آپ پر ہونے والے ایک ایک ظلم کی داستان سنا دی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سمجھاؤں گا دونوں کو، سجاد سنجیدگی سے بولا۔ سجاد کو نتاشا کی کسی بھی بات پر دل سے یقین نہ آیا، پھر بھی رقیب کو اس بوسیدہ عمارت پر آنے کا کہا۔ ہمیں یہاں کیوں بلایا سجاد بھائی؟ نتاشا مسکین کی صورت بنا کر بولی۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں نتاشا بھابی، میں رقیب سے بات کرتا ہوں، دیکھنا وہ ابھی آپ سے معافی مانگے گا۔ ہاں یار بول سجاد، کیا بات ہوئی؟ رقیب آخری سیڑھی پھلانگتا ہوا بولا۔ وہ جیسے ہی اوپر آیا ان دونوں کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور ایک دم ایک نے اعصاب تنے۔ یار یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ سجاد حیرانگی سے بولا۔ یار تو چھوڑ دے ان کو، ان کے ساتھ میں خود نمٹ لوں گا، رقیب تنفر سے بولا۔ رقیب نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور سجاد ریوالور دیکھ کر فوراً اس کے پاس گیا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی پر اس پر تو خون سوار ہو گیا۔ تھوڑی سی ہاتھا پائی میں گولی رقیب کے سینے میں جا لگی اور وہ سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک دم سے نتاشا کی حالت بگڑنے لگی تو اس کی بہن اسے لے کر فوراً ہسپتال کے لیے نکل گئی، اور سجاد وہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور وہ نتاشا ڈیلیوری کے بعد اس دنیا میں ننھی سی پری کو چھوڑ کر چل دی۔ ایک بات تو بتائیں، حور اپنا رونا دھونا بھول کر پوچھنے لگی۔ کیا؟ وہ اسے سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ رقیب لالا کی ایسی کون سی خواہش تھی جو آپ نے پوری نہیں کی؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو تمہیں تمہارے داجی کے ہاں چھوڑ آؤں، تمہیں میں۔ وہ شرارت سے بولا۔ تو نہیں، کیوں جاؤں میں؟ نہیں جانا مجھے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جانا میری چڑیل؟ وہ اسے واپس کھینچتے ہوئے بولا، جس کی وجہ سے حور اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ میں چڑیل ہوں؟ ہاں میں چڑیل، اور وہ جس کی ہری ہری آنکھیں ہیں وہی جسے رقیب لالا یعنی آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں وہ غصے سے لال ہوتے ہوئے بولی اور اس کے سینے پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ اوف یار ظالم لڑکی، بہت بری ہو تم، وہ اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے، اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو ڈر کر بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے بولا۔ پلیز، دور ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ یار، اور ہاں کھانا لے کر آؤ، بہت بھوک لگی ہے، وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فوراً کمرے سے بھاگی۔ اگر میں نے اسے شادی کی حقیقت بتا دی نا تو میرا تو یہ منہ توڑ دے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، وہ ایک ہاتھ میں ٹرے اور دوسرے بازو میں نور کو لیے ہوئے بولی۔ پلیز خان اٹھ جائیں، آج مجھے اسکول بھی جانا ہے، اپنا ایڈمٹ کارڈ اور ڈیٹ شیٹ لینے، وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ، وہ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈر کر بولی۔ ادھر تو آؤ، وہ تھوڑا برہم ہو کر بولا۔ جی، وہ فوراً اس کے پاس پہنچ کر بولی۔ اسے مجھے دو، وہ بازو پھیلا کر بولا۔ وہ نور کو بستر پر لٹا کر اٹھا اور حور کو اپنے پاس بٹھا لیا، اتنا پاس کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنا سرخ چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ پیار کر رہا ہوں، وہ اس کی مرمری گردن کو چومتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اپنا ایڈمٹ کارڈ لینا ہے، وہ اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ جاؤ، پر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ جاؤں گی میں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ پر میں تو تمہیں ایسے ہی تنگ کروں گا، وہ اسے واپس کھینچتے ہوئے بولا۔ اب نہ انتہائی بدتمیز انسان ہے، وہ بے بسی سے بولی، اور تم انتہائی خوبصورت ہو، وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی اسکول سے واپس آئی تھی، نور کو ثنا سے لے کر وہ کمرے میں آئی اور اسے سلا کر خود فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ابھی یاد ہی کر رہی تھی وہ کہ رقیب کمرے میں داخل ہوا اور بولا۔ حور، میں کل امریکہ جا رہا ہوں،
کچھ ضروری کام ہے، وہ کبرڈ میں کچھ ضروری فائلیں ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ خیریت تو ہے، آپ اتنا اچانک امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں وہاں؟ وہ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا وہاں ایک خوبصورت کی وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نور کا چہرہ غصے کے مارے ایک دم سرخ ہو گیا۔ صاف صاف کہیں نا کہ وہاں کوئی گوری آپ کی گرل فرینڈ ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، وہ غصے سے جل کر بولی۔ یہ تم کتنی جینیس ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ وہ بہت خوبصورت ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ خوبصورت ایسی ویسی؟ تمہارا تو صرف نام حور ہے، پر وہ تو حقیقت میں ایک حور ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی جتنی تعریف کر دے کم ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ سچ میں؟ وہ نم آواز میں بولی۔ بالکل سچ، میں تمہیں کیا جھوٹا لگتا ہوں؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سر پٹا کر بولی۔ اچھا یار، ذرا پیکنگ تو کر دو۔ وہ نور کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں۔ وہ کبرڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ وہ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے بولی۔ یار کیا بتاؤں، دل تو نہیں کرے گا واپس آنے کا، پر کوشش کروں گا واپس آنے کی۔ ایک ہفتے کے اندر۔ وہ اس انداز میں بولا کہ جیسے اس کی کل متاع امریکہ میں ہو، جسے چھوڑ کر آنا مشکل ہو۔ اچھا، وہ نظر جھکا کر بولی۔ مان وہ اس کی بات آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لے۔ پیکنگ ہو گئی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جی۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ چلو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اسے محبت باش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو جائیے، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ جاؤں؟ وہ گیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ جی بالکل۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ایسے کیسے؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا اور اس کی خوشیوں کو اپنے اندر تک اتارنے لگا۔ پلیز۔ وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ خالی دامن ہی رہ گئی۔ اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اپنا اور نور کا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ صرف اتنا ہی کہنے کی ہمت لا پائی خود میں۔ رقیب کو گئے آج پورے 2 دن ہو چکے تھے، پر اس نے ان 2 دنوں میں ایک بار بھی کال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ حور بہت زیادہ اداس تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو آخر کیا کرے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غرق کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر ثنا نے جو خبر سنائی، پہلے پہل تو اسے ایسا لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ خوشی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے لیونگ روم میں داخل ہوئی، جہاں بیٹھے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی اور اپنے داجی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ داجی کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، پر پھر بھی اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ کتنی کمزور ہو گئی ہے یہ؟ زوار خیال نہیں رکھتے تھے تم کیا اس کا؟ گلزار لالا، میں تو سب کو کہتا تھا کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھو، اور سب رکھتے بھی تھے، پر یہ اپنا خیال خود نہیں رکھتی۔ زوار خان مؤدب انداز میں بولے۔ چلو گڑیا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس کے داجی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولے۔ نہیں چچا جان، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ رقیب بلیک قمیض شلوار میں بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ پروکاریت سے چلتے ہوئے گلزار خان کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ جی بالکل، پر تب جب میں اسے اجازت دے رکھوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں گلزار خان آگے سے کچھ کہنے لگے تھے، پر رقیب ان کی بات کاٹ کر بولا۔ ڈونٹ وری، 2-4 دن میں آپ کی بیٹی کو آپ سے ملوانے لے آؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، اور وہاں موجود تمام نفوس اس کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ مطلب تم اب کوئی دشمنی نہیں پالو گے؟ سجاد حیرانگی سے بولا۔ ہاں، میں اب کوئی دشمنی نہیں پالوں گا، کیونکہ جو گرد میرے دل و دماغ پر لگی تھی صاف ہو چکی ہے۔ اب سب کچھ واضح ہے میرے یار۔ رقیب اور سجاد ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور انہیں رقیب کی خوشبو اپنے چاروں طرف محسوس ہوئی۔ رقیب رات گئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور نور کو سلانے میں مگن تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے اور وہ دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ کوئی لگتا ہے بہت ناراض ہے، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے گلا کھنگا کر بولا، پر حور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے اسی انداز میں مگن رہی۔ کیا ہوا، ناراض ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو ناراض نہیں، البتہ مجھے لگتا ہے وہ امریکہ والی ناراض ہوگی۔ وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ اوف یار، کوئی امریکہ والی نہیں ہے، وہ تو میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے بول رہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ دور ہٹے۔ وہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ اوف، پہلے ہم کو وہ قبول نہیں تھے اور اب ہم ان کو قبول نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ حور، تمہیں پتہ ہے رقیب کی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، اور میری خواہش پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اگر میری بیٹی ہو تو بالکل حور جیسی، اور اتفاق دیکھو بالکل تم پر گئی ہے نور۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ حور نم آواز میں بولی۔ وہ اس کی ناک دبا کر بولا، پر میں آپ سے پھر بھی ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ تو کوئی نہیں، میں تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ نظر جھکا کر بولی۔ ریلی، اور تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ ایک ٹرانس میں آ کر بولا۔ حور، آئی لو یو۔ وہ رخسار چھوتے ہوئے بولا۔ حور، کچھ کہو نا۔ وہ حور کا ہاتھ تھام کر بولا۔ حور سے نظر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، اس کے گال شرم و حیا سے سرخ ہو رہے تھے۔ کیا؟ وہ بامشکل یہی کہہ پائی تھی۔ یہی کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں موند کر بولی۔ کیا ہے؟ رقیب شرارت سے پوچھنے لگا۔ وہی جو آپ کو ہے وہ مجھے ہے۔ وہ شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ سچ؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ جی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اور اسی طرح 2 محبت کرنے والوں کی محبت ایک خوبصورت انجام کو پہنچی۔